وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ۔ یوسف صاحب اور میں جو ہیں وہ اب جائیں انشاءاللہ اور کسی طرح حج کریں، تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ وہ نصیب کرے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے، مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار۔ اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی، عالمی بھائی چارے کی۔ تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات، دیگر ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے۔ اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے۔ آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے۔ سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسان، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور بانٹا ہے قبیلوں میں، برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے نیکی۔ نہیں تو سارے انسان برابر ہیں، چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو، غریب ہو یا امیر ہو، راجہ یا فقیر۔ ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے۔ اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 84 ورس 4 5 6 7، اس میں لکھا ہے Blessed are those people that travel to the valley of Becca۔ سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں۔ بکہ ایک دوسرا نام ہے مکہ کے لیے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں۔ تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ یہ تھا مختصراً طور پر اسلام کے 5 ارکانوں اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت۔ یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں، اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت آتا ہے لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ۔ اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، زمین کے سینٹر میں ہے، محور میں ہے، میں یہ نہیں جان سکا کہ مکہ کیا چیز ہے۔ بھائی صاحب، مکہ جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں کہ بکہ وہ جگہ ہے
جو سب سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی, سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی, وہ ہے مکہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ اس کے ارد گرد امن ہے, اور مکہ کو کہا گیا دار الامن. اور جہاں تک کہ سینٹر کا سوال ہے, آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے, آپ اسکول میں پڑھے ہوں گے ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نارتھ پول اوپر ہے, ساؤتھ پول نیچے ہے, ویسٹ کی طرف ہے امریکہ, ایسٹ کی طرف آپ دیکھیں گے جاپان, سعودی عربیہ جو ہے سینٹر میں, اور مکہ جو ہے, جو سٹی مکہ ہے وہ ڈاٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سینٹر میں, لیفٹ اینڈ رائٹ میں بھی سینٹر میں. تو اسی لیے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ از ان دا سینٹر, مطلب محور ہے. So that is one of the meanings. But real ہے کیا وہ دار الامن ہے, اور وہ امن کی جگہ ہے, اور وہ پہلی عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, I see the peoples means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے, کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان should pierce their body. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے, میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں, 3 دن سے زیادہ نہیں, کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی, موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے, اگر آپ کو you want to wail and cry, maximum 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. hope that answers the question. میرا نام مہیش مہتا ہے. کعبہ شریف بھی لوگ مطلب اس کو چومتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں. بعد میں جو حجر اسود ہے تو حجر اسود کو بھی لوگ چومتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے, اللہ نے اوپر دیا تھا جنت سے اور وہاں فکس کیا ہے, تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب مہیش بھائی ماشاءاللہ, جب سے IRF قائم ہوا 1991 سے, اس وقت سے ماشاءاللہ IRF میں آ رہے. اور اگر کوئی شخص, جب ہماری ویڈیو لائبریری شروع ہوئی تھی, اگر کوئی شخص جس نے سب سے زیادہ کیسٹ دیکھا ان چند سالوں میں وہ ہے مہیش بھائی ماشاءاللہ. آپ جو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے, بے شک میں جانتا ہوں چومتے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ہم مکہ جاتے ہیں عمرہ میں, حج میں طواف کرتے ہیں, نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ, حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ میں ڈائریکشن. اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو, کوئی کہے گا پشچم, کوئی کہے گا نارتھ, کوئی کہے گا ساؤتھ, کوئی ایسٹ, کوئی ویسٹ, کس طرف دیکھے. تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, فار کانگریگیشن, فار یونٹی. تو اگر ہم نارتھ میں رہ رہے تو ہم ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے, ساؤتھ میں تو نارتھ کی طرف, ایسٹ میں تو ویسٹ میں, ویسٹ میں تو ایسٹ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم کارٹوگرافرز نے پہلی بار جب ورلڈ میپ ڈرا کیا تھا تو ساؤتھ پول اوپر تھا, نارتھ پول نیچے, اور کعبہ بیچ میں تھا. ویسٹرن کارٹوگرافرز ہے اور میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول ٹاپ, ساؤتھ پول ڈاؤن, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول ڈاؤن. بٹ الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے, سینٹر. تو کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے, ڈائریکشن. ہم جب جاتے عمرہ کے لیے, حج کے لیے, ہم کعبہ کے گول, حجر اسود کے گول, کعبہ کے گول
ہم طواف کرتے ہیں. ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے, ہم طواف اس لیے کرتے کیونکہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا احکام ہے, ہمارے رسول کا احکام ہے. لیکن منطق سے میں سوچوں, لاجک سے سوچوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے, ایک محور ہے, ایک سینٹر, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ خدا ایک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں, بالکل صحیح فرماتے ہیں. میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں. کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں, اس کا جواب دوں گا میں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, والیوم نمبر 2, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے, وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے, نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے, کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما, اس لیے میں چوم رہا ہوں. اٹ کین نیدر بینیفٹ می, اٹ کین نیدر کاز می ہارم. نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے, کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ کہنا کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود یا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی, تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں, اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہوپ دی آنسرز دی کوسچن.